عورتوں سے مشاورت۔ وإياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة الحجاب أبقى عليهن۔ خبردار، عورتوں سے مشورہ نہ کرنا کہ ان کی رائے کمزور اور ان کا ارادہ سست ہوتا ہے۔ انہیں پردے میں رکھ کر ان کی نگاہوں کو تاک جھانک سے محفوظ رکھو کہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو باقی رکھنے والی ہے۔ وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها۔ اور ان کا گھر سے نکل جانا غیر معتبر افراد کے اپنے گھر میں داخل کرنے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو نہ پہچانے تو ایسا ہی کرو، اور خبردار انہیں ان کے ذاتی مسائل سے زیادہ اختیارات نہ دو۔ فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعدو بكرامتها نفسها ولا تطمعها في أن تشفع بغيرها وإياك والتغاير في غير موضع غيره فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم۔ اس لیے کہ عورت ایک پھول ہے اور حاکم و متصرف نہیں ہے، اس کے پاس و لحاظ کو اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ اور اس میں دوسروں کی سفارش کا حوصلہ نہ پیدا ہونے دو، اور دیکھو خبردار غیرت کے مواقع کے علاوہ غیرت کا اظہار مت کرنا کہ اس طرح اچھی عورت بھی برائی کے راستے پر چلی جائے گی۔ والبريئة إلى الريب واجعل لكل إنسان من خدمك عملا تأخذه به فإنه أحرى أن لا يتواكلوا في خدمتك۔ اور بے عیب بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اپنے ہر خادم کے لیے ایک عمل مقرر کر دو جس کا محاسبہ کر سکو کہ یہ بات ایک دوسرے کے حوالے کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير وأسلك الذي إليه تسير ويدك التي بها تسول۔ اپنے قبیلے کا احترام کرو کہ یہی تمہارے لیے پرے پرواز کا مرتبہ رکھتے ہیں، اور یہی تمہاری اصل ہیں جن کی طرف تمہاری بازگشت ہے، اور تمہارے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے حملہ کر سکتے ہو۔ دعا۔ أستودع الله دينك ودنياك وأسأله خير القضاء لك في العاجلة والآجلة والدنيا والآخرة والسلام۔ اپنے دین و دنیا کو پروردگار کے حوالے کر دو اور اس سے دعا کرو کہ تمہارے حق میں دنیا و آخرت میں بہترین فیصلہ کرے۔ والسلام۔